دوستو اس قسط کے آغاز میں سلطان علاؤالدین اپنی باقی شربت بھی پی لیتے ہیں اور برتن نیچے رکھ کر سعادتین سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے کے بارے میں۔ سعادتین کہتا ہے میں ویسلس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں سلطان، ارطغرل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ترکوں کا خون بہانے کی کوشش میں اندھا ہو چکا ہے۔ اتنے میں سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ سعادتین ان کی شربت میں زہر ڈال دیا تھا اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے ان کو زہر دیا گیا ہے، فوراً حکیم کو بلاؤ۔ یہ سن کر سلطان کا آدمی باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امیر سعادتین؟ سعادتین کہتا ہے اس سوال کا جواب تم دو گے۔ اس کے بعد سعادتین اپنی سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اس سے فوراً تلوار لے لو اور اس کو گرفتار کر لو۔ اتنے میں سلطان کا خاص آدمی حکیم کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی بھی اندر سے آ جاتے ہیں۔ حکیم آرتک پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ امیر سعادتین کہتا ہے ابو منصور کو زہر دے دیا گیا ہے۔ پھر وہ سلطان کے آدمی کو کہتا ہے سلطان کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر سلطان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سعادتین کہتا ہے ارطغرل کو جیل میں پھینک دو۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ باہر دندار کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کے سارے سپاہی اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے ارطغرل صاحب اپنے آدمیوں کو کہو کہ تلواریں نیچے کر دے، میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آرتک بھائی آپ سارے سپاہیوں کو لے کر واپس چلے جائیں۔ ترگت کہتا ہے ہم آپ کو یہاں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ارطغرل ان کو دوبارہ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر سب سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل اپنی تلوار اور خنجر نکال کر ان کے محافظ کے حوالے کر دیتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے دعا کرو کہ یہ تمہارے اوپر نہ آئے ورنہ تم ایک دردناک موت مرو گے۔ باہر حکیم آرتک سمسا سے کہتا ہے کہ تم جاویدار قبیلے جا کر اسلحان خاتون سے ملو اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور انہیں کہو کہ کائی قبیلے جائے، ہم ترک سرداروں کا جرگہ بلائیں گے۔ یہ سن کر سمسا وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ بامسی کہتا ہے یہ ابو منصور کون ہے جس کے لیے سعادتین اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں؟ حکیم آرتک کہتا ہے ہم اس کا پتہ لگا لیں گے بامسی۔ دوسری طرف ارطغرل کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ارطغرل ایک میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ باہر ابن العربی بھی آنلی بازار پہنچ جاتے ہیں۔ بامسی ان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ نے درد کی دوا بیچ دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اندر سعادتین بھی سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور حکیم سے پوچھتا ہے ان کی طبیعت کیسی ہے؟ حکیم کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں سلطان پانی مانگتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے میں ان کو پانی دیتا ہوں۔ پھر وہ ایک برتن میں پانی ڈال دیتا ہے اور چپکے سے دوسری انگوٹھی سے شفا والی چیز بھی اس میں ڈال دیتا ہے اور پھر پانی لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن سلطان کا ہاتھ برتن کو لگتا ہے اور وہ سارا پانی نیچے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سعادتین پریشان ہو جاتا ہے۔ باہر حکیم آرتک ابن العربی کو کہتا ہے کہ ابو منصور کو زہر دے دیا گیا تھا اور امیر سعادتین ارطغرل صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے ارطغرل صاحب کو ایک دفعہ زہر سے بچایا تھا، ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ آپ ہمیں جھوٹے الزامات سے بھی بچائیں گے۔ ابن العربی کہتے ہیں مجھے فوراً ابو منصور کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سب اندر کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن صحرائے محل کے داخلی راستے پر سعادتین کے سپاہی انہیں روک لیتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے ہم اندر نہیں جانا چاہتے، صرف ابن العربی کو اندر جانے دو تاکہ یہ ابو منصور کا علاج کر سکے۔ سپاہی کہتا ہے نہیں کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ ترگت غصے میں آ کر کہتا ہے یا تو ابن العربی اندر جائے گا یا پھر تم میں سے کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اتنے میں اندر سے سلطان کا آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ حکیم آرتک کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ابن العربی اندر جا کر ابو منصور کا علاج کر سکے۔ وہ آدمی ابن العربی کو جانتا تھا اور کہتا ہے آپ میرے ساتھ آئے جناب۔ اس کے بعد ترگت بامسی کو کہتا ہے کہ ہمیں سپاہیوں کو آنلی بازار کے آس پاس چھپانا ہوگا، تم سپاہیوں کو لے کر آنلی بازار کے قریب چھپ جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ ہم اپنے سردار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین باہر کھڑا تھا۔ اتنے میں سلطان کا آدمی ابن العربی
العربی کو لیکر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان کا آدمی کہتا ہے یہ ابن العربی ہے، یہ سلطان کا علاج کریں گے۔ سعادتین کہتا ہے یہ ارطغرل کا آدمی ہے، میں کیسے ان پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ ابن العربی کہتے ہیں اگر سلطان کی قسمت میں موت لگی ہے تو میں بھی ان کو نہیں بچا سکتا، لیکن آپ کو اس آدمی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے ان کا علاج ہونے میں رکاوٹ ڈالی۔ پھر سعادتین ابن العربی کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ابن العربی اندر جا کر حکیم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کون سی دوا دی ہے؟ حکیم کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابن العربی کہتے ہیں مجھے ان کا خون کا معائنہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف دندار آئمہ خاتون کو کہتا ہے کہ ایک بری خبر ہے والدہ۔ یہ سن کر آئمہ خاتون اور علیمہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بری خبر ہے؟ حکیم آرتک کہتا ہے ابو منصور کو زہر دے دیا گیا ہے اور سعادتین نے اس کا ذمہ دار ارطغرل کو ٹھہرا دیا ہے اور ان کو گرفتار کر دیا ہے۔ جب ہم آئے تھے اس وقت ابو منصور زندہ تھا لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے۔ علیمہ کہتی ہے اگر سلطان کو کچھ ہو گیا تو ارطغرل زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ دندار کہتا ہے تو کیا ابو منصور سلطان علاء الدین ہے؟ آئمہ خاتون کہتی ہے ہاں وہ سلطان علاء الدین ہے۔ ترگت کہتا ہے اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ علیمہ اور آئمہ خاتون شدید پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ابن العربی ایک دوا تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ دوا سلطان کی ناک پر لگا دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا آپ سب باہر جا سکتے ہیں؟ پھر سب باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ابن العربی ایک دفعہ سلطان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر اٹھ کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک منظر آ جاتا ہے، سلطان کچھ جڑی بوٹیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں ساری شفا والی جڑی بوٹیاں اٹھا لے سلطان کہتے ہیں میں بہت تکلیف میں ہوں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلحان کائی قبیلے پہنچ جاتا ہے اور پوچھتی ہے یہ سب کیا ہوا ہے؟ آئمہ خاتون کہتی ہے یہ ایک امتحان ہے بیٹی۔ اسلحان خاتون کہتی ہے انہوں نے ارطغرل صاحب کو کیوں گرفتار کیا ہے اور ارطغرل صاحب کیسے اس تاجر کو زہر دے سکتے ہیں؟ علیمہ خاتون کہتی ہے وہ ایک تاجر نہیں ہے بلکہ وہ سلطان علاء الدین ہے۔ یہ سن کر اسلحان حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ معاملہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ دوسری طرف ویسولس کترینا کے پاس جا کر کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، یہ موقع مجھے تمہاری وجہ سے ملا ہے، کل وہ سب مارے جائیں گے۔ یہ سن کر کترینا خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سعادتین قید خانے میں ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ تمہارے علاقے میں سلطان کو زہر دیا گیا ہے، تمہیں مار کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کرو کہ ابن العربی سلطان کو بچا لے۔ یہ سن کر ارطغرل کچھ مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ وہ بچا لیں گے، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتا ہوں امیر سعادتین۔ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے سلطان کو زہر نہیں دیا۔ جب سلطان نے مجھے حاکم اعلیٰ بنایا تو آپ کے چہرے پر نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر سعادتین کہتا ہے تمہاری وجہ سے اسلحان نے میری بیوی بننے سے انکار کر دیا ہے اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی قبیلے کی نمائندگی کروں گی اور اپنی زندگی قبیلے کے لیے وقف کر دوں گی۔ تم نے اس کو مجھ سے چھین لی ہے جسے میں پیار کرتا تھا۔ میں اس دن پر لعنت بیچتا ہوں جس دن تم ان زمینوں پر آئے تھے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اگر وہ اپنے قبیلے سے پیار کرتی ہے تو آپ کو ان پر فخر کرنا چاہیے۔ پھر سعادتین کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کبھی تم سے پیار کرتی تھی؟ یہ کہہ کر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔